ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سلطان اسلام، کاتب وحی، عظیم جنتی صحابی، محب اہل بیت، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال مبارک 22 رجب المرجب 60 ہجری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار و محبت تھا، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے فضائل و مناقب میں کثیر احادیث وارد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بے شمار دعائیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علم المعاویۃ الکتاب والحساب ووقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب سکھلا اور ان کو عذاب سے بچا۔ ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت امیر معاویہ ہی کے لیے فرمایا کہ یبعث اللہ تعالی معاویۃ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ قیامت کے دن اللہ تعالی معاویہ کو اٹھائے گا اور ان پر نور کی چادر ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کثیر احادیث آپ کے فضائل و مناقب میں وہ مروی ہیں۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش یغزون البحر قد اجیبوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا تو وہ انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، اور اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ اس لشکر کے امیر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے حد پیار اور محبت تھا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی کتابت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ آپ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ جو کہ آپ کی ہمشیرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، وہ حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، تو حضرت امیر معاویہ یہ دیکھ کر واپس پلٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ کو واپس بلاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاویہ، واللہ انی لارجو انا وانت وہذہ فی الجنۃ تدیر الکأس بیننا، کہ اللہ کی قسم میں اور تم اسی طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے اور ہمارے سامنے سے جام گردش کرے گا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو خلافت کے بعد سب سے پہلے امیر اور بادشاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور پوری امت تمام صحابہ کے عدول ہونے پر متفق ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ وہ عادل تھے، تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 163 احادیث کو روایت کیا، اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ وہ عادل ہیں، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں ہلکی سے ہلکی تر بات بھی وہ جائز اور روا نہیں ہے، اور جو شخص کسی بھی صحابی کے بارے میں ہلکی بات بھی اس کو روا سمجھتا ہے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كَلْبِ الْحَاوِيَةِ، کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرتا ہے تو وہ جہنمی کلب ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنا دامن محفوظ رکھیں جو کسی بھی صحابی کے بارے میں ہلکی بات کرے یا ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرے اور ان کے بارے میں اپنی زبان دراز کرے، کوئی بھی صحابی ہو۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہم سب کو رب تعالیٰ اسی عقیدے پر
تا دم زندگی قائم رکھے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔